ہم سب پر فرض ہے۔ سید اگر بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، بے عمل ہی کیوں نہ ہو، سخت گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی تعظیم ہم سب پر فرض ہے۔ اس کی تعظیم ہم سب پہ، بولو بولو، اس کی تعظیم ہم سب پہ فرض ہے۔ فرمایا تب تک فرض ہے جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے، اگر کافر ہو جائے تو پھر تعظیم نہیں اس کی۔ سید اگر بے ایمان ہو جائے، کافر ہو جائے، رافضی ہو جائے، نجدی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، نیچری چکڑالوی ہو جائے، تو پھر اس کی تعظیم ہم پر فرض نہیں ہے۔ سید تب تک سید ہے جب تک وہ صحیح العقیدہ ہے۔ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جناب احکامات سے جب تک وہ منہ نہ موڑے تب تک سید ہے، چاہے بے عمل ہی کیوں نہیں۔ پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے منہ موڑ لے، سید بد عقیدہ ہو جائے، تو پھر سید سید نہیں رہتا، پھر سید سید نہیں رہتا۔ آؤ میں اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے آپ احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ غرق ہو جائے گا عذاب میں، میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا، جناب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، نبی ماننے سے انکار کیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ یہ میرا ہے، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے کیوں؟ انہ لیس من اہلک، فرمایا انہ عمل غیر صالح، فرمایا کیونکہ اس کے اعمال اس کے اعمال غیر صالح، فرمایا نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرابت جسمانی ہونے سے بندہ نبی کی اہل نہیں ہوتا، قرابت دینی بھی ہو تو پھر رشتہ قائم ہوتا ہے۔ قرابت جسمانی سے رشتہ صرف قائم نہیں ہوتا، قرابت دینی بھی ہو تو پھر رشتہ قائم ہوتا ہے نبی کا بیٹا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کیونکہ نوح اس نے تیری نبوت اور رسالت کو ماننا ہی نہیں، اس لیے یہ تیرے گھر والوں میں سے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ بے ایمان ہو جائے، سید ہو، بے ایمان ہو جائے، بد عقیدہ ہو جائے، تو پھر اس کی کوئی نسبت کملی والے کے گھرانے سے رہتی، اس کا شمار سرکار کی اہل بیت کے افراد میں سے ہوتا۔ یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے گدیوں والے، بڑے بڑے پیر، آگے ان کی اولادیں اگر بگڑ جائیں، بندہ ہو اللہ کا ولی، کامل ولی ہو، سچا ولی ہو، لیکن اگر اس کی اولاد بد عقیدہ ہو جائے تو اس کی نسبت پھر اس ولی کے ساتھ رہتی۔ اس پر اللہ کے قرآن کی نص میں نے پیش کر دی ہے۔ اگر بندہ بے ایمان ہو جائے، ہو ولی کا بیٹا، لیکن بد عقیدہ ہو جائے تو پھر اس کا تعلق اس ولی کے ساتھ قائم رہتا۔ بد عقیدہ ہو جائے تو اس کا کوئی تعلق نبی کے ساتھ نہیں رہتا، بد عقیدہ ہو جائے تو اس کا تعلق ولی کے ساتھ تعلق تب ہی ہے کہ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ نبی کا بیٹا ہے تو پھر اس کا تعلق تا قیامت نبی کے ساتھ رہے گا، ولی کا بیٹا ہے تو پھر اس کا تعلق تا قیامت ولی کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر بد عقیدہ ہو جائے تو پھر نبی کا بیٹا بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی یہ تیرا، پھر یہ تیرا نہیں۔ بندہ بد عقیدہ ہو جائے، ہو نبی کا بیٹا، تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا نہیں، تو پھر ولی کا بیٹا ہو بد عقیدہ ہو جائے تو پھر ولی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ولی کی اولاد نیک ہو اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، عقیدہ سنیت پہ قائم ہو، تو پھر اس ولی کو بھی ہمارا سلام ہے، اس ولی کی ساری اولاد کو بھی ہمارا سلام ہے۔ لیکن اگر اس کی اولاد بد عقیدہ ہو جائے تو پھر ہمارا کوئی تعلق اس کے ساتھ رہتا، ہمارا تعلق
ہماری عقیدت اس بندے کے ساتھ ہے جس بندے کا عقیدہ مضبوط ہے، جو بندہ عقیدہ اہل سنت پہ ہے، ہماری عقیدت اس بندے کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں عقیدت عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا عقیدہ بگڑ جائے پھر اس کے ساتھ عقیدت بھی رہتی، اس کے ساتھ عقیدت بھی نہیں رہتی۔ اور جو ہو عقیدے والا تے پاویں اللہ اکبر کبیرہ بے عمل بھی ہوئے، اسی وہ حیا کرنے ہاں۔ حیا پھر انج کرنے ہاں جویں کھڑی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے حیا کیتا سی۔ کون عارف کھڑی؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، تین پراسن کنے جی؟ میاں علی بخش، میاں بہاول بخش تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، یہ تین پراسن۔